اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب دوبارہ اپنی لائیو کلاس میں موجود ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دوبارہ اپنے ذکر کی مجلس میں ہم سب کو اپنی محبت میں یہاں پہ جمع کر دیا ہے۔ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کی زندگیوں کی مصروفیتوں میں سے جب بھی ہم آف ٹریک ہوتے ہیں، جب بھی ہم کچھ ضروری کاموں کو چھوڑتے ہیں، جب بھی ہم کچھ ضروری کاموں کو بھولتے ہیں، یا جب بھی کبھی ہم کچھ ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ توفیق دے رکھی ہے، ہمیں اپنے ذکر کے مجالس سے اس طرح باندھ رکھا ہے کہ ہم بار بار پھر اس کی طرف پلٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے رب سے اپنے زندگی کی خوشیوں کو مانگتے ہوئے، اور اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ اے اللہ تو نے زندگی دی ہے، تو نے زندگی کی ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، اور اے اللہ یہ سب کچھ اے اللہ تیری ہی توفیق سے ممکن ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں اور کر پائے۔ اے اللہ ہم سب نے کوشش کی ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو صحیح راستے اور صحیح ہدایت کی زندگی عطا کر سکیں، صحیح ہدایت کے راستے پر ان کو پروان چڑھا سکیں، ان کو اللہ کا بندہ بنا سکیں۔ لیکن اے اللہ یہ دنیا جتنی چمکیلی ہے، جتنی اٹریکٹیو ہے، جتنی اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہے، اے اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اے اللہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی بھی صحیح راستہ دکھانے کے بعد ہمیں گمراہ نہ ہونے دیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں استقامت عطا کیجیے گا، استقامت عطا کیجیے گا اپنے راستے کی طرف انشاءاللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، لائیو کلاس کا۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ رمضان کے بعد اور شوال کے بعد اب ہم سب الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں اس سال میں، اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں جو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک ربط بنایا تھا، جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی،
جو رمضان کے سارے معاملات، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے وہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہو، چاہے اپنی نگاہوں کے اوپر کنٹرول ہو، چاہے اپنے اخلاق کے اوپر کنٹرول ہو، ہم یہ سب چیزوں کو رمضان کی طرح ہی لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہم سب اس کی کوشش میں ہوں گے، ہمیں امید ہے ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ٹارگٹ ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر ہم چل رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کرنا ہے۔ بیچ میں مصروفیتیں آپ کو اور ہم کو ہلاتی ہیں، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور یقین جانیں اس پورے دوران میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا 24 تاریخ کو بھی جو پروگرام کیا تھا اس میں یہی بات کی تھی کہ بیچ کی تیاریوں میں اور پھر اتنے لمبے عرصے تک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنے لمبے عرصے تک اپنے اس ذکر کے مجالس سے دور رہنے کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک بے چینی اور بے قراری تھی اور پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اب ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہی اللہ کی توفیق ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے کہ وہ ہمیں بار بار، یعنی دل اس طرح کھنچ چکا ہے، ہمارے دل کو اللہ کے ذکر کے مجالس سے جو سکون ملتا ہے کسی دوسری چیز سے نہیں ملتا۔ تو جب اس وقت بھی جب دل بے قرار ہوا، اللہ کے ذکر میں ہی آرام آیا اور سکون ملا، اور اب بھی جب دل بے قرار ہوا تو اللہ کے ذکر اور اللہ کے مجلس میں ہی دل کو قرار آیا۔ تو اقبال کا وہ شعر حرف بحرف ہمارے اوپر، انسانوں کے اوپر صادق آتا ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو اللہ کا جو رحمت کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین کسی ایک دن کے عمل کے اوپر یا کچھ دنوں کے عمل کے اوپر اللہ نے رزلٹ نہیں نکالنا ہے۔ دنیا تو نکالتی ہے رزلٹ، ایک دن کا عمل دیکھ لیا، ڈسمس کر دیا، ختم کر دیا آپ کا معاملہ، اب آپ کچھ نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کو دنیا فوراً صفر اور زیرو کر دیتی ہے آپ کو۔ اللہ کے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری زندگی کی محنت اور پوری زندگی کا فوکس دیکھا جاتا ہے اور پوری زندگی کا عمل دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن پریشان نہ ہو، گھبرائے نہ کہ اگر کہیں پر بھول چوک ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہو جاتی ہے شادی بیاہ میں، ہم سب جانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انسان اپنا دروازہ بند کر لیتے، اس لیے کہ اللہ نے بڑا انسان کے دل بڑے تنگ بنائے ہیں، بڑے چھوٹے ہیں ہمارے دل۔ ہم نہ لوگوں کی بڑائیاں تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگوں کی کسی غلطی کو درگزر کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاملے میں چاہے کتنے بھی دریا دل ہوں، دوسروں کے معاملے میں ہم بڑے تنگ دل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا معاملہ اس سے بہت الگ ہے، اور شکر ہے کہ وہ رحمان ہے اور اس کی رحمانیت نے اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور اللہ نے بار بار یہ بات کہی کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے اور تم اپنے رب کی طرف پلٹو اور تم مجھ سے توبہ کرو اور معافی مانگو تو میری رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں وسیع ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ ساری باتیں ابھی جب شادی کے دوران اور شادی کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے بات چیت کے دوران ایک چیز جو کہ بہت دنوں سے ہم بتاتے بھی آئے ہیں اور کرتے بھی آئے ہیں، لیکن دوبارہ سے ایک تازہ ہو گئی بات، اور وہ بات کیا تھی کہ جب ہمارے لیے رشتہ داری کا معاملہ آتا ہے، آپ دیکھیں ہر کوئی ہم میں سے جب شادی کے بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو رشتہ داریوں کے معاملے فوراً آن ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اور ہمیں بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ رشتہ داری کے معاملات میں کہیں پر خوشیاں ملتی ہیں اور کہیں پر ہمیں مایوسی اور ناامیدی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کے لیے بڑی زبردست ہمارے لیے نصیحتیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس لیے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں سے رشتہ داریوں میں بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بہت اچھی طرح یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں گے، اور ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اگر معاملات ویسے نہ ہوئے ہمارے ساتھ جو ہماری امیدوں کے مطابق ہیں، یا جیسی ہم امید رکھتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے، تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خطرناک گھاٹی ہے، یہ وہ جس کو کہا جائے نا ایک جال ہے جس میں شیطان بڑی جلدی ہمیں اور آپ کو پھنسا دیتا ہے، اور ہم ساتھ چاہے ساری جگہ پر کامیاب ہو جائیں، یہاں پر آ کے بعض اوقات فیل ہو جاتے ہیں جب ہم نہیں کر پاتے کسی کی امیدوں کو پورا، یا بعض اوقات ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو اللہ کی ہدایات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تکلیف سب سے زیادہ اس طرف سے آتی ہے جس طرف سے امید ہو اور پھر وہ امید پوری نہ ہو، ہے نا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پورے چیپٹر کو، اس پورے رشتے کو، اس سارے بندھن کو اللہ کی ہدایات کی روشنی میں سمجھ لیں، تاکہ کبھی بھی شیطان کا وار جو دیتا ہے وہ اور لگاتا ہے وہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم سب کو، وہ چلنے نہ پائے۔ اس لیے کہ پھر ہم ویل نون ہوں گے کہ اپنے وقت میں، دوسروں کی ضرورت کے وقت میں ہمیں کون سا رول پلے کرنا ہے، اور جب میری ضرورت ہے اور اگر کہیں پر مایوسی آتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہم کس طرح صبر کریں اور ہم کس طرح اس طرح کی سچویشنز کا سامنا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ادروائز انسان بعض اوقات تکلیف بھی اٹھاتا ہے دنیا کی اور نقصان بھی اٹھا لیتا ہے آخرت کا، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک گھاٹی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، شیطان پوری طرح سارے ہتھیار لے کے آتا ہے ہمارے اوپر کہ اب اگر دوسری جگہ پر یہ کامیاب ہے تو یہاں پر ایگو پرابلم کھڑا کر کے، کوئی اور مسئلہ پیدا کر کے، اور اس معاملے میں اس طرح الجھا دو کہ یہاں پہ برباد ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو میرا تمام تمہید کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا آج عنوان کیا ہے، آج میرا ٹاپک کیا ہے۔ میرا ٹاپک ہے صلہ رحمی، اس کی فضیلت اور اس کے فائدے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ والدین کے حق کے بعد حقوق العباد میں رشتہ داروں کا حق سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں چند بات سیکھتے ہیں ہم، اس لیے کہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، آپ سب کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ لفظ صلہ کا مطلب ہے تمام طرح کی اخلاق اس کے اندر شامل ہیں، صاد لام اور چھوٹی ہا صلہ، اس میں تمام طرح کے اخلاق شامل ہیں۔ اس میں خوش دلی کے ساتھ ملنا، سلام کرنا، نرم بات کرنا، پھر سے ہم کہتے ہیں خوش دلی کے ساتھ ملنا، سلام کرنا، نرم بات کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، خاطرداری اور خاکساری سے پیش آنا، اور جیسا دستور ہے اس کے مطابق ان کی جو ہے وہ خاطر کرنا، مدارات کرنا، اور اگر ان سے قصور ہو جائے تو پھر درگزر سے کام لینا، ہے نا۔ وہ تو کرنے والی بات تھی، جو پازیٹیو چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب جو نگیٹو چیز ہے کہ ان سے اگر قصور ہو جائے تو اس سے درگزر کرنا، ان کو دیکھ کر ناک اور منہ نہ چڑھانا، اور سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر مال کو خرچ کرنا، ان کے اوپر مال کو خرچ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند نہیں ہوتے، لیکن ہم تحفہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، ہمیں تحفہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تحفے سے کیا بات سکھائی گئی ہمیں؟ تحفہ دو، حدیث جس کا مفہوم ہے کہ تحفہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ سب سے زیادہ جو آپ کو اور ہم کو جہاں پر محبت بڑھانے کی ضرورت ہے وہ رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ یہیں پر شیطان سب سے پہلے غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے لڑائیاں ڈالتا ہے، سب سے پہلے یہاں پر ایک دوسرے کو سے متنفر کرتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس میں کوشش زیادہ اپنی بڑھا لیں۔ اور جو لفظ رحم ہے، صلہ رحمی، اس کا جو تعلق ہے یہ رشتے پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کا آپس میں نسب کا تعلق ہوتا ہے نا، خونی رشتہ ہوتا ہے تو رشتہ دار بنتے ہیں۔ اور یہ خونی رشتہ بعض اوقات مائکے کی طرف سے اور بعض اوقات سسرال کی طرف سے، یعنی میرے شوہر کے جو سارے خونی رشتے ہیں وہ بھی میرے ہی رشتہ دار ہیں، اور میرے جو سارے خونی رشتے ہیں وہ بھی رشتہ دار ہیں۔ اور بعض اوقات صلہ رحمی ہم خونی رشتوں تک یعنی نانی حال دادی حال تک جا کر کے رک جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب تم مصر کو فتح کرنا تو تم وہاں کے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس لیے کہ ان سے ہمارا تعلق موجود ہے۔ اور وہ کیا تعلق ہے کہ ہماری والدہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ اور ہاجر وہ وہاں سے تھیں، تو پھر وہ ہمارا نانی حال ہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں، آپ اور ہم ابھی قریب کے رشتہ داروں کو نہیں سمجھ پاتے اور قریب کے رشتہ داروں کے تعلق کو نہیں سمجھ پاتے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں رشتہ داری تو بڑی مشکل کام ہے، اتنی لمبی چوڑی رشتہ داریاں ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے صلہ رحمی کا رشتہ جوڑ دیا ہے، تو پھر ہمارے جو نانیال ہے، ہمارا جو دادیال ہے، ایسے لوگ جن کے ذریعے سے اور جن کے ساتھ مل کر کے ہمارا خاندان بڑا ہوا ہے اور جس خاندان سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں جو ہم سے قریب ہیں، اور پتہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا، جب پتہ چل جائے گی بات، سیکھیں گے اور سمجھیں گے، اہمیت دیں گے تو پتہ چل جائے گی بات۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو اہمیت جب دیں گے تو رشتہ داریوں کا پتہ چلتا ہے، اور رشتہ داریوں کو ملانے کا اور جوڑنے کا اتنا بڑا صلہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو بات کیا پتہ چل گئی؟ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور یعنی مختصر ایک جملے میں اگر سمجھنا چاہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے مددگار بنے رہنا، اور ان کی بدسلوکی پر ان سے درگزر کرنا، یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا حکم قرآن میں کئی جگہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 1 ہے، ہم سب بہت مشہور آیت ہے، نکاح کے وقت میں جب نیا رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے اس وقت یہ آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورۃ النساء آیت نمبر 1، کہ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ، انسان کو ہر کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر سینے کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے تو پھر انسان اپنے رویے کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اس لیے کہ اگر ہم اپنی خوشی پسند اور ناپسند کے اعتبار سے چلیں نا تو بہت مشکل ہے کہ ہم رشتہ داریاں نبھا سکیں، اس لیے کہ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ناگواریاں چلتی ہیں، لوگ جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے جب لوگ رشتہ داریوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور قربانیاں دیا کرتے تھے رشتہ داریوں کی وجہ سے۔ اب وہ زمانہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اینک لگا کے سیلف سینٹرڈ ہو کے صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے،
تو ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے اپنی اس اینک کو اتارنا ہے. ہم اور آپ کہیں سیلف سینٹرڈ نہ ہو جائیں. ہم اور آپ صرف اپنی فکر میں نہ پڑ جائیں. ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کو مایوس نہ کر بیٹھیں. اور دوسری بات کہ پھر ایسے لوگوں کو، جو لوگ کیسے موجود ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. اس لیے کہ یہی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم حق مانگتے ہو. اور اللہ کا ڈرنا کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی. یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. یہ ہمارے اور آپ کی چوائس سے کہیں اوپر بڑھ کے یہ بات ہے. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس چیپٹر کو یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں نا نمازیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں روزے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں حج، اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں صدقہ یا زکوٰۃ، یہ بات بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور کس درجے ہے انشاءاللہ ہم حدیثوں میں اور قرآن میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے چلے جائیں گے کہ وہ ایک چیپٹر جس کی اہمیت میری نظر میں، یا ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں کم ہو، وہ کتنا اہم چیپٹر ہے. اگر اس میں فیل ہو گئے نا تو نعوذ باللہ فیل نہ ہو جائے آخرت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو گے. یعنی یہ عہد ہے بنی اسرائیل سے، اور یہ عہد ہے ہر امت مسلمہ سے، یعنی ہم سے بھی اور آپ سے بھی. تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے، پھر والدین کا، اور پھر قریبی رشتہ داروں کا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حقوق میں سب سے اہم اللہ کا حق ہے، پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد عزیز اور اقارب کا حق اہم ہے. اور ان کا حق یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، ان سے بدسلوکی نہ کی جائے، ان سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں، ان سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں. سورہ نحل کی بہت ہی مشہور آیت جو ہر جمعہ کی نماز میں ہمیں سنائی جاتی ہے، آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا یعنی انصاف کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اور یہاں پر دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے جو لوگ سوسائٹی میں، معاشرے میں خوشحال لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو بھوکا اور ننگا نہ چھوڑیں. یہ ہم ذمہ داری نہیں سمجھتے، بہت حد تک اپنے بھائی تک آ کے رک جاتے ہیں، لیکن یہ تمام خونی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو، ایسے جو خاندان کے غریب لوگ ہیں، ان کو بھوکا اور ننگا نہ چھوڑا جائے، ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے. اور آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو یہ کتنے ستم کی بات ہے کہ خاندان کے بعض افراد تو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہی کے رشتہ دار اپنے بیسک نیڈ کے لیے محتاج ہوتے ہیں اور انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، سورہ رعد کی آیت ہے کہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، وہیں پر یہ صفت بیان کی گئی، اور سورہ بقرہ میں بھی یہ صفت بیان کی گئی کہ فساد برپا کرتے ہیں. کس طرح کہ وہ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، اسے کاٹ دیتے ہیں، اور یہ صلہ رحمی ہے. اور سورہ رعد نے فرمایا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. سورہ رعد کی آیت نمبر 21. یعنی رشتوں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ ہے خوبی اللہ کے بندوں کی، اور اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے.
اور یہ اللہ کی توفیق تو ہوتی ہے، لیکن انسان کو اپنی شوہ نفسی سے، اپنی تنگ دلی سے نکلنا ہوتا ہے، اس لیے کہ دل تو بار بار تنگی کی طرف جاتا ہے اور شیطان تو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے ہم کو اور آپ کو۔ حدیثوں سے یہ بات یعنی صلہ رحمی کا اگر پتہ چل جائے کہ صلہ رحمی کا معاملہ کیا ہے، جو کہ اب ہم پڑھنے والے ہیں، آپ کو بتانے والے ہیں، تو ہر کوئی، ہم میں سے ہر کوئی وہ چیزیں چاہتا ہے جو برکت صلہ رحمی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کب ملے گی؟ یہ صلہ رحمی کے بعد ہی ملے گی اور صلہ رحمی کے ساتھ ہی ملے گی۔ کاش کہ انسان کو یہ باتیں پتہ چل جائیں، ہم کو اور آپ کو، اور باتیں پتہ بھی ہوں، یقین آ جائے اس بات کے اوپر، تو میرا اور آپ کا رویہ بہت مختلف ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کے عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے رزق میں برکت آئے؟ پھر بھی بھائی کو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، اور ہمیں خوف ہوتا ہے کہ میرا مال نہ کم ہو جائے۔ اور یہاں پر کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے کہ صلہ رحمی سے کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں آتی اور عمر بڑھتی ہے نا؟ تو صلہ رحمی سے کیا ایک فائدہ سمجھ میں آیا؟ صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی، یعنی رزق انسان کا بڑھتا ہے، دینے سے بڑھتا ہے۔ یہی بات ہم ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عجیب ہے معاملہ ہمارے دین کا اور ہمارے رب کا، کہ جو دینے پہ خوش ہوتا ہے اور خود بھی دے کر خوش ہوتا ہے، خود بھی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا رہتا ہے، تو دینے والے کو مزید دیتا ہے اور دینے والے کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی خیر ہے نا۔ کیوں آتی ہے زندگی میں برکت؟ اور کیوں کسی جو ہے نا کنجوس کے اور کسی بخیل کے زندگی میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی تکلیف ہے بندگان خدا کو، وہ تکلیف دے رہا ہے اللہ کے بندوں کو۔ ایسے لوگ نہیں چاہیے، نہ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، نہ اللہ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے مومن بندے کے دل کو اتنا فراخ اور وسیع دیکھنا چاہتا ہے، میرے اور آپ کے دل کو اتنا وسیع دیکھنا چاہتا ہے، جو رویوں کی تکلیفوں کے باوجود درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اور جو رویوں کی تکلیفوں کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ یہ دعائیں لینے والا عمل ہے۔ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے بھی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی، لوگوں کو بھی، کہ ہم اور آپ دعائیں لینے والے بن جائیں۔ بس اللہ رب العالمین کی رحمت لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہی نیچے اترتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں قابلیت سے نہیں بندہ چڑھتا اوپر، یہ بلندیاں جو زندگی میں تم چاہتے ہو، ہر بچہ زندگی میں ترقی چاہتا ہے، اور خاص طور پر یہاں پر تو آپ دیکھیں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پہنچنا چاہتا ہے، شاید ہی کوئی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، ہر کوئی اپنے سے اونچے والے کو دیکھ رہا ہے اور وہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ برائی نہیں ہے چاہنا، لیکن یہ بھول جانا کہ میرے ساتھ جو لوگ لگے ہیں ان کا میرے اوپر حق ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں کہا ہے وہاں وہاں مال خرچ کیا جائے گا، اور برکت یہیں سے آئے گی۔ برکت دینے سے آتی ہے، روکنے سے نہیں آتی۔ تو آگے حدیث ہے مسند احمد کی، حضرت صوبان اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔
تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز رد نہیں کرتی. تقدیر لکھی ہوئی موجود ہے اور دعا کے سوا کوئی چیز اس کو رد نہیں کرتی. یعنی دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی. عمر بڑھتی ہے. حالانکہ سانس لکھی ہوئی ہے نا, ہم سب جانتے ہیں کہ وقت ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی موت تو ڈیفینٹ ہے, موت کا وقت مقرر ہے, موت تو انسان کی سانس گنی ہوئی ہے, جب اس کا وقت آ جاتا ہے اس کو جانا ہوتا ہے. اور پھر یہ بات ہم پڑھتے ہیں کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک چیز کہا جا رہا ہے کہ ڈیفینٹ ہے اور یقینی ہے اور گنی ہوئی ہے, اور پھر دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی کرے تو پھر عمر بڑھتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا ہے وہ اس کی پوری زندگی اللہ کے سامنے موجود ہے. وہ کہاں کہاں نیکیاں کرے گا, وہ کہاں کہاں دعائیں مانگے گا, وہ کہاں کہاں صلہ رحمی کرے گا, اور کہاں کہاں سے اللہ کی برکت اس کو ڈھانپتی چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی جو اس کا انجام ہوگا وہ لکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تمام چیزیں بڑھاتی ہیں. نیکیاں اور صلہ رحمی رزق کو اور عمر کو بڑھاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کون سا عمل کرے گا, اور اس کے تمام برکتوں کے ساتھ پھر اس کی عمر اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے. یہ ہے بڑھنے کی وجہ. تو نیکی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ والدین کے ساتھ, اسی طرح اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرنا. بعض اوقات ہم نیکی محض نماز روزے تک محدود کر لیتے ہیں, معاملات کو نیکی نہیں سمجھتے. فوراً ابھی کسی کی خوشی کا وقت ہے, اس کو فوراً 2 تلخ جملے سنا دیے, فوراً تنقید شروع کر دی, فوراً اس کی خوشی کو ختم کر دیا. یہ بہت مشکل ہو گیا آج کے دور میں, جب کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ رہا ہے, اور ہر کسی نے تنقید کو اور اصلاح کو اپنا کام سمجھ رکھا. اصلاح تو میرا کام ہے, ہم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اور یہی ہمارا جاب ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, اور یہ بات ہم آپ کو سمجھاتے آئے ہیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ معروف کی طرف, اللہ کی طرف, اچھائی کی طرف بلایا جائے گا, اور برائی سے کا انکار کیا جائے گا, منع کیا جائے گا, اس کو پنپنے نہیں دیا جائے گا معاشرے میں. لیکن تبلیغ کا اور موقع محل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ لوگ جو ایک, یعنی معروف کا بھی حکم ہے نا, 50% معروف ہے اور 50% منکر ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں معروف ہی پر چلو بھائی, بس اچھائی کی طرف بلاتے رہو, برائی میں کیا ہے, بس وہ ان کا معاملہ ہے, ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے. یعنی 50% ختم کر دیا معاملہ, کہ اب وہ ان کا معاملہ, وہ جانے, ان کا رب جانے یا اللہ جانے, ہمیں کیا ضرورت ہے. برے بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کو روکیں گے, کسی کو سمجھائیں گے تو برا مان جاتا ہے انسان. ہاں آف کورس تبلیغ کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے, حکمت آنی چاہیے, اور حکمت سیکھنی چاہیے ان لوگوں کو جو معاشرے میں برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو ایک 50% کچھ لوگوں نے ختم کر دیا کہ نہیں, ہم برائی پر نہیں روکیں گے, ہم بس اچھائی کی طرف بلاتے رہیں گے. ایسا نہ ہو ہمارا تعلق ختم ہو جائے, ہمارا رشتہ ختم ہو جائے, یا ہم سے وہ برا مان جائیں. دوسری طرف کچھ لوگوں نے اچھائی کو قبول کرنا ہی منع کر رکھا ہے, کہ وہ اچھائی تو قبول کرتے نہیں ہیں. آپ کو کبھی ان سے حوصلہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا, آپ کی کسی خوشی میں وہ خوش ہو جائیں, آپ کی کسی نیکی پر اور بھلائی کے کاموں پر وہ آپ کو حوصلہ دیں, آپ کو ان کا ساتھ محسوس ہو. یہ تو نہیں ملتا. لیکن تنقید بہت ضروری ہے, کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تنقید تو ہونی ہی ہونی ہے. اس لیے اصلاح اور تنقید میں فرق ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اصلاح اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ ایک انسان محبت کرتا ہے کسی سے, سامنے والے سے, اور محبت میں اس کے ساتھ چلتا ہے, اس کی خوشی میں ساتھ چلتا ہے, اس کو حوصلہ دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ ہے, اور پھر کہیں پر وہ دیکھتا ہے. اس لیے کہ کون پرفیکٹ ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. انبیاء کے سوا تو ہر کوئی خطا کار ہے.
کلو بنی آدم خطاؤن و خیر خطائین التوابون، کہ تم میں جتنے بھی بنی آدم ہیں سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین جو خطا کار ہے وہ کون ہے؟ جو کہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے، انسان بند کر دیتے ہیں، تو وہ کبھی آپ کو حوصلہ نہیں دیں گے، لیکن تنقید وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی کوئی خوشی تو ملی نہیں ان سے، لیکن بعد میں تکلیف بھی ضرور ملنی ہے ان سے۔ یہ تنقید ہے، یہ تنقید ہے، یہ اصلاح نہیں ہے۔ اور ایسے تنقید کرنے والوں کی تنقید سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی، دنیا اصلاح نہیں لیتی، اس لیے کہ آپ کی اور میری محبت اس کے دل کے اوپر نہیں ہے۔ آپ محض ہم اور آپ تنقید کریں گے، کون لے گا؟ اس لیے کہ ہماری محبت ان کے دل میں کبھی جڑ پکڑا ہی نہیں، کسی نے ہمیں اپنا خیر خواہ جانا ہی نہیں۔ پھر اگر ہم تنقید کریں گے، میری تنقید سے سوائے اس کا دل دکھنے کے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہونا ہے۔ سب سے پہلے ایک اصلاح کرنے والے کو محبت کرنے والا بننے کی ضرورت ہے، کہ وہ حوصلہ دینے والا، محبت کرنے والا بنے، اس کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ادھر 50% ختم کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ادھر 50% ختم کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی میں اور نیکی میں اور تعلقات کو بنائے رکھنے میں جو چیز سب سے زیادہ کارگر ہے وہ آپ کی شوخ نفسی نہیں ہے، تنگ دلی نہیں ہے، ہماری تنگ دلی نہیں ہے۔ دل کو بڑا کریں، یہ بڑی مشکل سے آتا ہے، دل کو بڑا کریں، سب کے لیے خیر خواہ بنیں، سب کی خیر خواہی قبول ہو، سب کے لیے دل کے اندر سب کی خوشی سے خوشی محسوس کریں، لوگوں کے خوشیوں میں خوشی محسوس کریں، لوگوں کے آگے بڑھنے پر اپنے دل کے اندر دعا، آپ کے اور میرے دل سے دعا نکلے۔ لوگوں کے اپنی زندگی کی خوشیاں تو ہم سب چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی ترقیاں ہم سب چاہتے ہیں، کون دوسروں کے بچوں کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے؟ آج کے دور میں اسپیشلی۔ تو ہم جو قرآن والے لوگ ہیں اور ہم جو ذکر والے لوگ ہیں، ہم جو نیک لوگ ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے دل کو بڑا کریں، ہم لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں، اور خاص طور پر رشتہ داریوں میں جو مقابلے چلتے ہیں نا، اس مقابلے میں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ کوئی رشتہ دار آگے بڑھتا ہے، میرا ہی رشتہ دار ہے نا، کس کا نام ہوگا؟ میرا ہی نام ہونا ہے۔ کسی میرے رشتہ دار کا بچہ آگے بڑھے گا، کس کا نام ہوگا؟ میرا ہی نام ہوگا، میری ہی فیملی ہے۔ تو معاملہ جو ہے وہ رشتہ داریوں سے آگے بڑھ کر اب بھائی بہن تک سمٹ کے آ گیا، کہ اب بھائی بہنوں میں بھی یہ مقابلے بازی شروع ہو گئی کہ ہم کہاں اور تم کہاں۔ یہ نہیں چلتا۔ تو صلہ رحمی میں سب سے پہلے جو چیز رول پلے کرتی ہے اور سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے کہ ہمارے دل بڑے ہوں، وسیع ہوں۔ اور 3 بار قرآن میں اور 4 بار، اس سے بھی زیادہ بار شاید اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے اور سمجھائی ہے کہ جو کوئی شوخ نفسی سے بچا لیا گیا، دل کی تنگ دلی سے بچا لیا گیا، کم ظرفی سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو سب سے پہلے شوخ نفسی کہ دل کی تنگی زبان کے اندر کرواہٹ اور تلخی پیدا کرتی ہے، اور دل کی فراخی زبان کے اوپر دعا اور اچھے کلمات لے کر آتی ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہ دے سکیں، 2 اچھے کلمے تو دے سکتے ہیں، 2 اچھے بول تو بول سکتے ہیں، اور ان 2 بولوں کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس، کہ جو کسی کا دل خوش کر جائے۔ مومن کے دل کو خوش کر جانا یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہمیں۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہم تو بڑے روزہ نماز کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں لوگوں کو ڈنڈے مار مار کر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، اور کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا ہوتا۔ اتنے برے ماحول میں اللہ کے نبی کو پیدا کیا گیا اور مبعوث کیا گیا، اور آپ نے کس پیار اور محبت کے ساتھ پورے معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو بس ہم مسلمان تو پہلے تو کچھ علم نہیں ہوتا، ساری زندگی مستیوں میں گزار کے، جوانی مستیوں میں گزار کے، آخری وقت میں تقویٰ کا لباس اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم، اور اس کے بعد تقویٰ کے لباس کے بعد جب اوڑھ لیتے ہیں تو اپنی جوانی بھول گئے، اپنی پوری زندگی بھول گئے، اپنے معاملات بھول گئے، دوسروں کو وہی تقویٰ کی عینک، اپنے لیے نہیں اوڑھتے تقویٰ کا لباس، دوسروں کے لیے اوڑھتے ہیں، اور پھر وہی تقویٰ کا عینک لگا لگا کے ساری دنیا کو یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور جج کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اور ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو ایسا کام، سب سے پہلے تو ہمیں ایسے بننا نہیں چاہیے۔ جو بات ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے اپنے اوپر انگلی اٹھا کے دیکھیں، ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے؟ تقویٰ کا لباس ہم نے پہنا ہے اپنے لیے، اور لوگوں کی کمی اور کوتاہیوں کے ساتھ چلیں گے، اس لیے کہ ہر کوئی کے اندر کمی موجود ہے، نہ ہم فرشتہ ہیں نہ دوسروں کو فرشتے کی کیٹیگری میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور ڈالنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کی خوبیوں کے اوپر حوصلہ افزائی کریں گے اور لوگوں کی خوبیوں کے ساتھ چلیں گے تو لوگ ہماری اصلاح بھی لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے، جس ضرورت کی طرف ہم کو آنا ہے کہ ہم اخلاق میں کو سمجھیں اور تبلیغ کو سب سے پہلے سمجھیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو سمجھیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو سدھارتے سدھارتے ہم اپنی آخرت تباہ کر بیٹھیں۔ کیسے ہوتی ہے دوسروں کی آخرت سدھارنے میں اپنی آخرت تباہ؟ جب ہم اپنی باتوں سے لوگوں کا دل دکھاتے پھرتے ہیں۔ حقوق اللہ جو کسی نے اللہ کے حق میں کہیں پر کمی کی ہے، اللہ سے تو وہ فرد ہو سکتا ہے معافی مانگ لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ کو اس رجسٹر کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک رجسٹر ہے جس کو اللہ کو، 3 رجسٹر ہیں آخرت میں جس میں ایک کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اور وہ کون سا رجسٹر ہے؟ حقوق اللہ۔ اللہ کا حق اگر کسی نے کمی بیشی کی ہے، اللہ کے حکموں میں کمی بیشی کی ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی پرواہ نہیں، اس کی رحمت تو اس دن ٹھاٹے مار رہی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے نمازی ہو جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تمام کے درجہ بدرجہ ہر ایک چیز کی سمجھ بوجھ اسی طرح سے حاصل کریں جیسے شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اس میں حقوق العباد بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے۔ لوگوں کے دلوں کو دکھانا یہ بہت بڑی اور بہت خطرناک گناہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا، کعبے کے ڈھانے والے کچھ اور لوگ ہوں گے، ہم کفر جانتے ہیں دل توڑنا کسی کا، ہم کفر جانتے ہیں دل توڑنا کسی کا۔ تو ایک آسانی اور ایک خوشی فراہم کرنے والے کی وہ حدیث آپ سب یاد رکھیے جو کہ بخاری میں ملتی ہے۔ ایک شخص کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ روایت ملتی ہے، ایک مرد کے بارے میں بھی اور ایک عورت کے بارے میں بھی۔ وہ جسم بیچنے والی عورت، اس نے اللہ کا کتنا حکم پامال کر رکھا ہے اور کیا عمل کر رہی ہے فاحشہ عورت، اور اللہ کو کتنا ناراض کر رکھا ہے، لیکن نیکی کیا کی ہے؟ ایک پیاسے کتے کو اپنے کپڑے میں اور اپنے جراب میں پانی نکال کر کے، ایک ریگستان میں پیاسے کتے کو جو کہ پیاس کی وجہ سے ریت چاٹ رہا تھا، اسے پانی پلا دیا ہے۔ یہ سکون پہنچایا ہے اللہ کی مخلوق کو۔ انسان بھی نہیں ہے کتا، جانور ہے، اور اللہ نے اس کی نیکی ایسی قبول کی ہے، اپنے خلق کے اوپر رحم کرنے والے کو، اپنے خلق کو خوش کرنے والے کو، اپنے خلق کی مدد کرنے والے کو اللہ نے اس کی ایسی مدد کی ہے، ایسی اس مدد کو ایسا قبول کیا ہے کہ جنت اس کے لیے لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ جنت کا راستہ اللہ کے مخلوق کی طرف سے بڑی آسانی کی طرف سے جاتا ہے۔ اللہ کے مخلوق کو خوش کرنا اور اس کے خوشیوں کے لیے اس کے ساتھ دل سے خیرخواہی رکھنا اور اس کے خوشیوں میں خوش ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے جو آج کہیں نہ کہیں پر گم ہو چکی ہے۔ ہم اور آپ، ایک آدمی ماحول نہیں بدل سکتا،
لیکن ایک انسان کوشش کر سکتا ہے اپنی ذات کے حد تک، اپنی حجت تمام کر سکتا ہے، اور اگر ہر کوئی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لے تو دنیا بہت خوبصورت ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کو خراب کس نے کر رکھا ہے؟ اللہ نے تو بڑی خوبصورت بنائی تھی۔ اس دنیا کو خراب ہم نے اور آپ نے کر رکھا ہے، زمانہ کو خراب ہم نے اور آپ نے کر رکھا ہے، کہ جب ہمارے دلوں سے محبت رخصت ہو گئی، ہماری زبانوں پر تنقید اور نفرت آ گئی، ہمارے رویوں میں نفرت آ گئی، ہمیں کسی کی خوشی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کسی کی تکلیف سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم خوش ہونے والے کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تکلیف والے کی تکلیف کی کوئی، یعنی میرا غم غم ہے، تمہارا غم کہانی ہے، میرا خون خون ہے، تمہارا خون پانی ہے۔ بس اسی بنیاد پر چل پڑا ہے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی۔ تو صلہ رحمی کے سبق میں ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایک درد مند دل پیدا کریں، ایک درد مند دل پیدا کریں انشاءاللہ۔ اپو ایک درد مند دل پیدا کریں۔ اور درد مند دل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ درد مند دل پیدا ہوتا ہے جب اپنے سے نیچے والوں کی انسان تکلیفوں کو دیکھتا ہے۔ درد مند دل پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے کرم کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ دینے والی ذات ہمیں اسی کیٹیگری میں دیکھنا چاہتی ہے جہاں سے ہم دینے والے بن جائیں، صرف مال نہیں، خوشیاں بھی، راحتیں بھی، سکون بھی، اچھے جملے بھی، کہ جس سے کہ انسان کو خوشی اور سکون معلوم ہو، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلہ رحمی عطا کرے، کہ جس سے کہ میرے رزق میں برکت اور میری عمر میں برکت ہو، اور میں دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہوں، اور میری وجہ سے خیر ہی خیر نکلتی رہے۔ یہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے میرے پاس سے کیا نکل رہا ہے، خیر نکل رہی ہے، میرے ارد گرد کے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے۔ دوسری چیز، دوسرا فائدہ، صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے، حدیث سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ نے اس سے کہا، من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی فقطعتہ، یعنی جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا۔ بڑی زبردست حدیث ہے، بہت خطرناک حدیث ہے، اس کو پلو میں باندھ لینا چاہیے۔ جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے توڑا میں اس سے قطع تعلقی کروں گا، میں اس سے قطع تعلقی کروں گا۔ یہ ہے فائدہ صلہ رحمی کا، اور نہ کرنے کا نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر نازل ہو؟ رحمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر صلہ رحمی کو خراب سے خراب تر، رشتہ داریوں کو خراب سے خراب تر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے بھلا؟ یہ تو تبھی ہوگا نا، یہ جب علم ہوگا انسان کے پاس۔ اسی لیے میرا دل تھا کہ ہم صلہ رحمی کو ایک دفعہ پوری طرح نگاہوں سے گزاریں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کم علمی کی وجہ سے ہم آخرت میں نمازیں، روزے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے جائیں، لیکن پتہ چلا کہ بینک کرپٹ ہو گئے، اور میری تھیلی میں سوراخ تھا جس نے میری ساری نیکیاں گرا دیں اور بہا دیں۔ تو اللہ، اسی لیے اس کو سیکھنا اور اس پر سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے ہم کہیں نہ کہیں پر، اگر اللہ نہ کرے ہم سے کہیں پر یہ غلطی ہو رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اس کی راویہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کوٹ کر رہی ہیں کہ رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا،
اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ تو یہ ہے اتنا بڑا اس کا اجر، اور یہ ہے اس کا اتنا بڑا نقصان نہ کرنے میں۔ جبکہ اسی طرح کی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ میں اللہ ہوں، حدیث قدسی ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، یعنی رحم ہے رحمان سے نکلا ہے نا، لہٰذا جو شخص اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اور یہاں پر کیا چیز سے ملانا ہے اور کیا چیز سے کاٹنا ہے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ان حدیثوں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔